بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ایک مجلس میں ایک تحفہ دیتا ہوا آیا تھا۔ آج کا ایک تحفہ مولا عباس سے مخصوص ایک عمل ہے، بہت چھوٹا سا معمولی سا ہے دیکھنے میں، لیکن اتنا پاورفل ہے۔ یہ عمل ایسا ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں، جو نہیں کرتے ہیں ان کے لیے میں تحفہ دے رہا ہوں۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی اور اہل بیت کی اطاعت کی، وہی کامیاب ہے اس دنیا میں۔ باقی انسان کا نظریہ جو بھی رہا ہو اور جو بھی رہے کہ اس میں کامیابی ہے، اس میں کامیابی ہے، دولت میں کامیابی ہے، بزنس میں کامیابی ہے، نوکری میں کامیابی ہے، پڑھائی میں کامیابی ہے، گریجویشن میں کامیابی ہے، پوسٹ گریجویشن میں کامیابی ہے، جو بھی انسان کا نظریہ رہا ہو، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، کامیابی اس میں نہیں ہے، بلکہ کامیابی اس میں ہے کہ تم ہماری اطاعت کرو، اہل بیت کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یاد رکھیے گا کہ ہم بندے ہیں خدا کے، بہت توجہ چاہوں گا، ہم بندے ہیں خدا کے، امتی ہیں رسول کے، شیعہ ہیں علی کے، ماتمی ہے حسین کے۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو ہم اول امام کے نام سے علوی نہیں کہتے، دوسرے امام کے نام سے حسنی نہیں کہتے، تیسرے امام کے نام سے حسینی نہیں کہتے، عابدی نہیں کہتے، باقری نہیں کہتے، جعفری کہتے۔ ہمارا تعلق امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ مولانا جعفری کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جس کا تعلق امام سے ہے، ہم نے ان سے زیادہ تر حدیثیں لی ہیں، ان سے زیادہ تر ہم نے فیض حاصل کیا ہے، لہٰذا ہم جعفری اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ نہیں مولانا، ایک اور معنی بھی ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہ جعفری کا مطلب جنت میں جا فری۔ تو ہمیں یا تو جعفری کہا جاتا ہے یا اثنا عشری کہا جاتا ہے۔ اثنا عشری یعنی 12 کے ماننے والے۔ بہت پہلے میں نے غالباً آپ کے مہوا میں ایک جملہ پڑھا تھا، میں نے کہا تھا کہ اللہ کو 12 کی عدد بہت پسند ہے اور 5 کی عدد بہت پسند ہے۔ 12 کی عدد اتنی پسند ہے کہ دن کی گھڑیاں بنائی تو 12، رات کی گھڑیاں بنائی تو 12۔ اچھا، انگریزوں کو پتہ نہیں یہ کہاں سے مل گئی یہ عادات، انہوں نے بھی گھڑی بنائی، اس میں بھی دیکھیے 12۔ پھر 1 اور 2 کے بیچ میں 5 کا وقفہ ہے۔ اچھا، پھر پتہ نہیں یہ 3 ہی کانٹے کیوں ہے بیچ میں؟ 3 کانٹے ہیں۔ اب ان کانٹوں کا قسمت یہ ہے، کانٹوں کی قسمت یہ ہے کہ زندگی بھر ان 12 کا صدقہ ہوتے رہے۔ ہم حیدر کے ماننے والے ہیں، یہ دربار امام حسین ہے، اور یہاں پہ جس شخص کو کہیں معافی نہیں ملتی وہ یہاں آ کے مل جاتی ہے۔ حسین بہت بڑی دربار کا نام ہے، اور ملی بھی ایسے معافی۔ حسین نے اس مجرم کو معاف کیا جو سب سے بڑی دربار کا مجرم تھا۔ سب سے بڑی دربار کون؟ پروردگار۔ پروردگار کے یہاں کا مجرم تھا نا فدرس؟ نہیں، میں سمجھا نہیں سکا، مثال دے دوں، انشاءاللہ ہر کوئی بولے گا اس پر۔ دیکھیے، 2 چیزیں، ایک ہے مجرم، ایک ہے ملزم۔ ملزم وہ جس پر الزام ہو لیکن ابھی ثابت نہ ہوا۔ مجرم وہ جس پہ الزام ثابت ہو گیا، جرم ثابت ہو گیا، وہ مجرم بنتا ہے۔ جب تک انسان ملزم ہوتا ہے کوئی کورٹ فیصلہ نہیں دیتی ہے، لیکن جہاں مجرم ثابت ہو گیا تو کورٹ فیصلہ دیتی ہے۔ ہمارے یہاں کتنے کورٹس ہیں؟ 3 ہیں۔ ایک ہے لوور کورٹ، جہاں پہ کیس فائل ہوتا ہے، اگر وہاں پہ اس کو مجرم ٹھہرایا گیا تو وہ ہائی کورٹ کو جا سکتا ہے۔ ہائی کورٹ میں بھی ٹھہرایا گیا تو وہ آخری سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اگر کسی کو مجرم ٹھہرا دیا
اور موت کی سزا دے دی، پھر اس کے بعد کوئی معاف نہیں کر سکتا، رائٹ؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سب کو ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ سب سے بڑا کورٹ ہے۔ کیا ہماری سنویدھان میں کوئی ایسا قانون ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی معافی مل سکتی ہے؟ کہاں ایک قانون ہے، سیکشن 72۔ اب یہ 72 ہی کیوں ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ حضرات؟ سیکشن 72 کے تحت راشٹرپتی اس مجرم کو معاف کر سکتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ فطرس کو سزا ملی تھی ادھر سے، حسین کے پاس کیوں آیا؟ کیا انداز تھا؟ فطرس نکال دیا گیا تھا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ غرور کیا تھا، تکبر کیا تھا۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اس نے اپنے پروبال پہ تکبر کیا تھا۔ تکبر کی وجہ سے فطرس کو دربار خدا سے نکال دیا گیا، ملائکہ سے ہٹا دیا گیا، زمین پہ پھینک دیا گیا، پروبال جل گئے۔ ہزاروں سال فطرس، ایک دو نہیں، ہزاروں سال فطرس جو ہے روتا رہا، توبہ کرتا رہا، لیکن معافی نہیں ہوئی۔ ایک دن فطرس نے دیکھا کہ جبرائیل آ رہے ہیں، میکائیل بھی آ رہے ہیں، اسرافیل بھی آ رہے ہیں، اور یعنی لاکھوں کی تعداد میں ملائکہ عرش سے فرش کی طرف آ رہے ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہیں فطرس سے سجدے سے سر اٹھاتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان میں وہ بھی ہیں جو رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے فطرس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنے ملائکہ عرش سے فرش پہ کیوں آ رہے ہیں؟ فطرس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا، کہا جبرائیل رکو، کہا نہیں، ہم تم سے بات نہیں کرتے، تم پہ عذاب ہے، کہا جہاں جا رہے اس کی قسم۔ اب جبرائیل رک گئے، بتا فطرس کیا بات ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا آج سیدہ کا لال حسین زمین پہ آیا ہے، کہ اگر یہ بات ہے تو مجھے لے چلو۔ کہا نہیں، ہم تمہیں وہاں لے کے نہیں جا سکتے، وہ پاک بارگاہ ہے۔ آواز آئی، فطرس حسین کا زائر بننا چاہتا ہے، لے جاؤ اسے۔ تو دو فرشتوں نے کندھوں کو پکڑا، اڑ نہیں پاتا تھا نا، لائے حسین کے دربار۔ اب اس کے بعد جبرائیل نے کہا خبردار ایک کونے میں بیٹھے رہنا، کہ یہاں تک پہنچانا تمہارا کام ہے، اب میں جب پہنچ گیا حسین سے تعلق پیدا کرنا میرا کام ہے۔ یہ آگے بڑھا جھولے کی طرف، جبرائیل نے روکنا چاہا، جبرائیل کو ہٹا کے جھولے کی طرف دوڑا، جھولے کو ابھی مس کیا ہی تھا، پر ابال آ گئے۔ حسین جانتے تھے کہ چاہتا کیا ہے۔ کسی روایت میں نہیں ملتا کہ فطرس نے کہا کہ مولا مجھے پروبال دے دو، مولا مجھے معاف کروا دو۔ ادھر ٹچ کیا، پروبال آ گئے، اب اڑتے ہوئے کہتا ہے کون ہے مجھ جیسا، جیسے ایسے باتیں ہیں جو حسین نے عطا کیے۔ جبرائیل نے کہا کہ اسی بات پہ تجھے سزا ملی تھی۔ آواز قدرت آئی، جبرائیل آج اس کا فخر کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، یہ حسین کی محبت میں کہہ رہا ہے، کہنے دے، یہ قصیدہ ہے حسین کا۔ خیر عزیزان محترم، کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ شب جمعہ میں کس طرح ہمارے مرحومین ہمارے گھروں کے چھتوں پر آ کے ہمیں مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو ہم شاید وہ آواز سن کے مر ہی جاتے۔ وہ آ کے کہتے ہیں ہمیں کچھ دو، کچھ نہ بھی دے سکے، اس وقت بیٹھنے کا مجلس کا ثواب بھی دے دینا آپ، کہ آج کی اس مجلس کا ثواب میرے فلاں 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 مرحومین کو پہنچے۔ اتنا بڑا ثواب ہے اس کا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا حسین کی مجلس کا کتنا ثواب ہے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو ایک ایک مجلس میں ایک ایک تحفہ دیتا ہوا آیا تھا۔ آج کا ایک تحفہ مولا عباس سے مخصوص ایک عمل ہے۔ مولا عباس کے عادات جو ہیں 133 آتے ہیں۔ یہ عمل ایسا ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں، جو نہیں کرتے ہیں ان کے لیے میں تحفہ دے رہا ہوں۔ ایک مولانا نے اس عمل کو بتایا، اور سننے والوں میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اسی وقت ان کی ایک پریشانی تھی، انہوں نے مجلس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے وہ عمل کیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ دوسرے دن جب یہ مجلس پڑھنے کے لیے پہنچے
تو انہوں نے کہا کہ سرکار آپ نے جو کل عمل بتایا تھا، ایک میرا مسئلہ پراپرٹی کا کیس جو ہے 50 سال سے حل نہیں ہو رہا تھا، میں نے اسی وقت تو عمل کو شروع کیا اور ایک ہی روز گزرا تھا، دوسرے دن صبح میں فون آ گیا کہ سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ ہے عمل مولا عباس علمبردار حق علیہ السلام۔ بہت چھوٹا سا معمولی سا ہے دیکھنے میں، لیکن اتنا پاورفل ہے۔ حضرات محترم، یہ عمل ہے یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق عقیق الحسین علیہ السلام۔ آغا مرشی نے خواب میں دیکھا کہ آغا حیری تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کی اور میری بڑی اچھی ملاقاتیں ہوتی تھیں، ہم دونوں میں بڑی محبت تھی، آپ کو اللہ نے موت دے دی، میں ابھی زندہ ہوں، آپ کا جو یہ رتبہ ہے، یہ شان و شوکت ہے، یہاں پہ آپ کو ملا کیسے؟ یہ مجھے بتائیے۔ کہا کہ جب مجھے قبر میں اتارا جا رہا تھا، میری برزخی آنکھیں کھل گئی تھی، میں نے دیکھا کہ قبر کے پائتی کی طرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، کچھ دور دو خطرناک قسم کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا جسم پورا جو ہے نا دہک رہا ہے، اور چہرے بھی بڑے خطرناک ہیں، اور وہ میری طرف دکھا کے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ مجھے خوف طاری ہوا، تم لوگوں نے تو مجھے قبر میں اتار دیا اور قبر ڈھانپ دی، اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ میری روح قبر کے کونے میں بیٹھی کانپ رہی تھی، مجھ پہ اتنا خوف طاری ہوا کہ میں نے اس وقت پکارا، آواز دی، کس کو؟ کہ یا باب الحوائز، یا باب الحوائز یا مولا عباس۔ میں نے جیسے پکارا، اسی وقت میں نے دیکھا انتہائی خوبصورت ترین ایک نوجوان میری قبر میں آ گیا، جس کی آواز میں اتنی مٹھاس تھی۔ انہوں نے میرا نام لے کے مجھے پکارا، گھبرانا نہیں، ہم آ گئے ہیں۔ تو مجھے جو خوف تھا اسی وقت ختم ہو گیا، ایک سکون پیدا ہوا۔ اب جو میں نے دیکھا، وہ جو خطرناک فرشتے تھے وہ دور ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ تو میں نے کہا سرکار آپ ہیں کون؟ کہ میں تمہارا امام رضا علیہ السلام، کہ میں تمہارا امام ہوں، تم میری قبر پہ زیارت کے لیے 38 مرتبہ آئے۔ کتنے ٹائمز؟ 38 ٹائمز۔ آج میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، اور میں 37 ٹائمز آؤں گا۔ جب جب بھی کوئی مصیبت تم پہ آئے گی میں آؤں گا۔ اور پھر تم کربلا بھی اتنے ہی مرتبہ گئے، میں یہاں آیا، اب میرے بعد ہمارے جد حسین بھی آئیں گے، مولا علی بھی آئیں گے، مولا عباس بھی آئیں گے، سب آ کے تم سے اتنی مرتبہ ملاقات کریں گے جتنی مرتبہ تم زیارت کو گئے۔ اب سمجھ میں آیا؟ ہم پہ اعتراض ہوتا ہے، بھائی ایک مرتبہ کر چکے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، دیکھیے پہلی مرتبہ جانے کی کمی رہتی ہے، ایک بار جب چلا جاتا ہے آدمی پھر بار بار جاتا ہے، بار بار جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، امام ہمیں بتلانا چاہتے ہیں جتنی مرتبہ ہمارے پاس کوئی آتا ہے زیارت کے لیے، ہم اس کی قبر میں اس کی زیارت کے لیے اتنی مرتبہ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی اہمیت ہے زیارت کی۔ لوگ کہتے ہیں ارے کسی یتیم کو پڑھا دو، کسی بیوہ کی شادی کرا دو، بہت ثواب ہے۔ بے شک ثواب ہے، لیکن زیارت کا بدل نہیں ہے، نو سبسٹیوشن، اس میں سبسٹیوشن زیارت کی نہیں۔ بے شک آپ کرائیے شادیاں، آپ بچوں کو پڑھائیے، جتنا خرچ کریں گے اس کا کئی گنا زیادہ امام وقت آپ کو دے گی، لیکن زیارت کو کمپیر مت کرو کسی شے سے۔ کمپیر کرنا ہمیں گناہ گار ثابت کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ حسین کی بارگاہ ہے، حسین کا دربار ہے، اور دربار حسین کا جو دربان ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ مولا علی نے اپنے لیے کبھی کوئی دعا نہیں مانگی تھی، اگر مانگا تو ایک بیٹا مانگا۔ علی کی دعاؤں کے قبولیت کے نتیجے کو عباس کہتے ہیں، یا یوں کہوں علی جیسا جس کو مانگے، نہیں رک کے اور ایک لفظ بڑھا دیتا ہوں، رسول جیسا جسے مانگے اسے علی کہتے ہیں، علی جیسا جسے مانگے اسے عباس کہتے ہیں۔
یہ ہے مولا عباس. یاد رکھیے گا، مولا عباس ایک بڑے تحفے کا نام ہے جو حسین نے ہمیں دیا ہے، علی نے ہمیں دیا ہے. کسی کی مراد کہیں پوری نہ ہوتی ہو، وہ ان کے دروازے پہ جائے اور مانگے، برابر مراد پوری ہوتی ہے. تو اذان محترم آپ سوچئے ذرا، بنی ہاشم سب خوبصورت تھے. ہاشم بھی خوبصورت، عبد المطلب بھی خوبصورت، جناب عبداللہ بھی خوبصورت، جناب ابو طالب بھی خوبصورت، سب خوبصورت. خود مولا کائنات خوبصورت. ایسوں میں جس کے حسن کا ڈنکا بج جائے، جسے قمر بنی ہاشم کہا جائے، بنی ہاشم کا چاند کہا جائے، اسے عباس کہتے ہیں. بنی ہاشم سب بہادر، حمزہ بھی بہادر، رسول بہادر، ہاشم بہادر، ابو طالب بہادر، عبد المطلب بہادر، خود حسین بہادر، حسن بہادر، علی بہادر. ایسے میں جسے شجاع کہا جائے اسے عباس کہتے ہیں. مولا عباس کے بارے میں ایک عالم دین نے اپنے خیال کو پیش کیا کسی کے سامنے. کہا ٹھیک ہے عباس، مولا عباس کی وفاداری کے ثبوت ہمیں ملتے ہیں، ان کا حسن ہمیں پتہ ہے، ان کی شجاعت ہمیں پتہ ہے، لیکن ان کے علم کے لیے کوئی معتبر چیز ہمیں نہیں ملتی. اسی دن رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا خود مولا عباس تشریف لائے اور عالم کو کہا اٹھ. اب وہ ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے کھڑا ہے. کہا تو کیا ہے، اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے؟ کہا نہیں سرکار، لوگ مجھے عالم مانتے ہیں. کہا تجھے علم ملا کہاں سے؟ کہا میرا فلاں استاد ہے. اسے کہاں سے ملا؟ فلاں استاد سے. اسے کہاں سے ملا؟ فلاں استاد سے. کہا کہ سارے استادوں کو جس دروازے سے علم ملتا ہے وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہا وہ تو علی کا دروازہ ہے، وہ باب العلم تھے. کہا مانتا ہے؟ تو جس کو میرے بابا کے چوکٹ کے صدقے میں علم مل جائے وہ عالم بن جاتا ہے. پھر وہ اپنا علم اپنے شاگرد کو، اپنا علم اپنے شاگرد کو، اپنا علم اپنے شاگرد کو، ہوتے ہوتے 1400 سال بعد تجھے ملا تو تو عالم بن گیا. جس کے چوکھٹ کے دھول کے صدقے میں علم مل جائے تو اس کی یہ حالت ہے. اب میرا ایک اور سوال کا جواب دے، ابو ہاشم کو پہچانتا ہے؟ کہاں وہ 10ویں امام کے صحابی تھے. کیا ان کا واقعہ جانتا ہے؟ کہاں ایک واقعہ میرے ذہن میں ہے. کیا واقعہ؟ کہ ایک مرتبہ ابو ہاشم امام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ باہر سے کوئی اجنبی آیا، ایک عجیب زبان میں باتیں کر رہا تھا. امام بھی اس سے اسی زبان میں باتیں کرتے رہے. اس کے بعد وہ چلا گیا. ابو ہاشم نے آگے بڑھ کے پوچھا مولا یہ کون سی زبان تھی جو میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے، اس سے پہلے سنی نہیں تھی؟ کیا یہ ہندی زبان تھی؟ آنے والا ہندوستانی تھا. میں نے اس کو اس زبان میں جواب دیا. کہا وہاں آپ کبھی گئے نہیں، آپ کو میں نے ہندی سیکھتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں. کہا ابو ہاشم اپنے عقیدے کو صاف کرو، ہمیں زبانیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر زبان کو ہم جانتے ہیں. اور اس وقت ابو ہاشم کہتے ہیں اس وقت 73 زبانیں رائج تھی. مولا نے کہا تمہیں زبان سیکھنا ہے کوئی؟ کہا مولا مجھے بھی سیکھنا ہے. کہا اس پتھر کو اٹھاؤ. پتھر پہ لعاب دہن ڈالا. کہا اس کو چاٹ لو. ابو ہاشم کہتے میں نے فوراً چاٹ لیا. اس وقت ساری دنیا کی جتنی زبانیں تھی سب کا میں عالم ہو گیا. اب یہاں رک کے مولا عباس کہتے ہیں ابو ہاشم جسے سلسلے کے 10ویں کا لعاب دہن مل جائے، وہ بھی پتھر کے مادھیم سے، اسے اتنا علم آ جائے میں نے علی کی زبان چوسی تھی.